الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر خدا دوست نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت نیک اور اصلاح پسند تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت اچھی اور غریبوں کی مدد کرنے والی عورت تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی انم تھا۔ شہزادی انم اپنی خوبصورتی، ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ شاہ خدا کو یوں تو بہت وزیر تھے، مگر ان میں مثلاً نامی وزیر اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے اس سے بہت قریب تھا اور وہ اس پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خوش بخت تھا۔ وہ شہزادی انم سے 2-3 سال بڑا تھا۔ بادشاہ کو اپنے اس وزیر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کا محل بھی اپنے محل کے برابر ہی تعمیر کروایا تھا۔ وزیر کا بیٹا خوش بخت بچپن شہزادی انم کے ساتھ کھیلتے کودتے گزرا تھا اور اب وہ دونوں جوان ہو گئے تھے۔ خوش بخت بہت ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ بچپن ہی سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش ہو گئے تھے۔ خوش بخت چھوٹا سا تھا تو شاہ خدا نے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی شہزادی انم کے ساتھ محل میں ہی کروا دیا تھا، جہاں دونوں ماہر استادہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تیر بازی اور تیر اندازی کا فن بھی سیکھ رہے تھے۔ شاہ خدا نے اس سے اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ ملکہ بھی خوش بخت کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اب رہی شہزادی انم، تو اسے تو خوش بخت بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔ شاہ خدا کا ملک جس پر وہ حکومت کرتا تھا نہایت چھوٹا سا تھا۔ اس میں 3-4 بڑے بڑے شہر اور 200-150 گاؤں تھے۔ اس کی فوجیں بھی زیادہ بڑی نہیں تھیں۔ بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان رہتا تھا، اس کے پڑوسی ملک بادشاہ کی حکومت تھی۔ شاہ بامی ملک میں بہت بڑا تھا اور اس کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ وہ نہایت ظالم اور لالچی انسان تھا اور اس سے دولت حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کی فوجیں آئے دن آس پاس کی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے وہاں کے رہنے والوں کا مال و دولت لوٹ کر چلے جاتی اور اس لوٹے مال کی خوشی میں وہ لوگ خوب جشن مناتے۔ جب ان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کسانوں کی فصلیں تیار ہو جاتیں اور وہ انہیں کاٹ کر جمع کر رہے ہوتے تاکہ انہیں فروخت کر کے پیسے کمائیں، تو شاہ بام کی فوجیں ہلہ بول کر سارا اناج اپنے ساتھ لے جاتیں اور بیچارے کمزور نہتے کسان منہ دیکھتے رہ جاتے۔ ان کا بقیہ پورا سال نہایت غربت اور پریشانی میں گزرتا۔ ان چھوٹی ریاستوں کے فوجیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتی، مگر کم تعداد کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ اس بات سے شاہ خدا بہت پریشان تھا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوتا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس ناکامی کی وجہ سے بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہت چھوڑ دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وفادار وزیر سے بات کی۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا اچھا بادشاہ تخت و تاج سے دستیاب ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کو اس کے فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کیا کرے۔ جب اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے خوش بخت سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ گھر جا کر وزیر نے خوش بخت کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا اور اس سے حل طلب کیا۔ خوش بخت نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں محل جا کر بادشاہ سلامت سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ وزیر یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور اسے امید تھی کہ وہ بادشاہ کو اس کے ارادے سے باز رکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ کی اس فیصلے کا علم ملکہ اور اس کی بیٹی شہزادی انم کو بھی ہو گیا تھا اور وہ دونوں بہت فکر مند تھیں۔ شام کو جب وہ وزیر دار شاہ بخت شہزادی انم کے پاس محل آیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت اداس تھا۔ خوش بخت اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے بولا، جا پناہ، مجھے اپنے والد صاحب کی زبانی آپ کی پریشانی کا علم ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پریشانی کا ہرگز یہ حل نہیں کہ آپ بد دل ہو کر تخت و تاج چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیسے مقابلہ کریں؟ پڑوسی ملک بہت بڑا ہے، اس کی فوجیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ لوگ جب چاہتے ہیں ہمارے ملک پر ہلہ بول کر ہمارے لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کا مال اصاب لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری فوجیں بہت کم ہیں، ایک حد تک تو ان کا مقابلہ کرتی ہیں، پھر
بس ہو جاتی ہے۔ ہم بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اپنی رعایا کو ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچا سکتے۔ بادشاہ نے اداسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی انم بھی اداس نظر آنے لگی۔ جہاں پناہ، آپ کے شکوے میں ہی اس مصیبت کا حل موجود ہے۔ خوش بخش نے سر جھکا کر کہا، اگر آپ کی فوج کی تعداد کم ہے تو اس کو واحد حل یہ ہے کہ فوج کی تعداد زیادہ کر لی جائے تاکہ دشمن پر غلبہ پا جا سکے۔ خوش بخش کی بات سن کر بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ہم فوجوں کی تعداد بڑھا تو لیں مگر ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں کہ سارا اناج اور دوسری چیزیں تو دشمن ملک کی فوجیں لوٹ کر لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غریب ہو گئے ہیں اور خزانے بھی موصول بھی نہیں جمع کر سکتے۔ شاہی خزانے تو بھرتے ہی ان موصولیات سے ہیں جو رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ ہم ان سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے لیے جنگی ساز و سامان کہاں سے آئے گا؟ خزانے تو خالی پڑے ہیں، اس میں چند لاکھوں کی اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں جاں پناہ، یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ خوش بخت نے بڑے یقین سے کہا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے دشمن کو ضرب کر سکتے ہیں۔ بس آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے اس منصوبے پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے 1,00,000 اشرفیاں بھی درکار ہوں گی، اس کا انتظام شاہی خزانے سے کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ شہزادی انم بھی خوش نظر آنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ خوش بخت اس مسئلے کو حل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، اس سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہو کرو۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ہماری مشکل کو محسوس کر کے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری عقل اور دانش مندی سے امید ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ ہم شاہی خزانے کو بھی حکم دے دیں گے کہ 1,00,000 اشرفیاں تمہارے حوالے کر دیں۔ شاہ خدا نے کہا۔ پھر اس سے اس وقت شاہی فرمان جاری کر دیا جس میں حکم دیا گیا تھا کہ حکومت کے تمام لوگ خوش بخت کی حکمات پر عمل کریں اور اسے جس قسم کی بھی مدد درکار ہو اسے مہیا کریں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ وزیر بہت خوش تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بیٹے کو ایک اہم کام کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگلے روز خوش بخت کو 1,00,000 اشرفیاں مل گئیں۔ اس نے شاہی کارگردگی کے ذریعے ملک بھر کے تمام لوہاروں کو طلب کیا۔ یہ سب لوگ دھاتیں کو پگھلا کر مختلف اشیاء بنانے میں ماہر تھے۔ اس کا حکم ملتے ہی چند دنوں میں ملک بھر کے تمام لوہار ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور حاضر ہو گئے۔ اسی دوران خوش بخت نے محل سے کچھ دور ایک بہت بڑی جگہ پر ان کے رہنے سہنے کے لیے خیمے لگوائے۔ اس نے اس جگہ لوہے اور دوسری دھاتوں کو پگھلانے کے لیے بہت بڑی بڑی بھیڑیں بھی لگوائیں جس سے سب لوہار اور ان کے کاریگر وہاں جمع ہو گئے۔ خوش بخت نے کہا، آج سے آپ سب لوگ شاہی اہلکار ہیں، آپ کو اچھی تنخواہ دی جائے گی مگر سب لوگوں کو 24 گھنٹے اس جگہ رہنا پڑے گا تاکہ یہاں ہر وقت کام ہوتا رہے۔